اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ مائی حوا کو جدہ شریف، جد آپ سنتے ہیں نا، جدہ، جد کہتے ہیں آباء و اجداد کو، تو چونکہ مائی حوا تو ہماری جد ہے، تو جدہ میں جب ان کو اتار دیا گیا، اسی لیے آج تک اس کا نام جدہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ سری لنکا میں بھی ایک مقام ہے جس کو تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں اور وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر میں تو نہیں دیکھی، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جگہ پر اتارے گئے۔ جب آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو اتار دیا گیا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب پورے روئے زمین پر صرف دو شخصیت ہوں، ایک مائی حوا اور ایک آدم علیہ السلام، تو کیا حالت اور کیا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام بڑے پشیمان ہوئے، بڑے گڑ گڑائے، توبائیں کیں، استغفار کیے کہ یا اللہ بہت گناہ میں نے کر دیا، اور پھر معلوم بھی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ زمین جنگل ہی جنگل تھا، سارا ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ اس جنگلوں میں پھرتے رہے اور چلتے رہے اور ندامت کرتے رہے، اور 300 سال تک روتے رہے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ 300 برس تک روتے رہے اور 300 برس تک سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرمندگی کی وجہ سے کہ اللہ کی ذات کے سامنے میں کتنا شرمندہ ہوں، میں کیسے آنکھیں اٹھاؤں اوپر۔ خیر، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، مائی حوا جدہ میں ان کو اتارا گیا۔ الحمدللہ اس فقیر نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اس وقت جب میں کئی بار میں نے ان کی قبر کی زیارت کی جدہ میں، تو اس دیوار سے اس دیوار تک کم از کم وہ قبر تھی، اور لوگوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ قبر آدھی ہے، آدھی ہے، یعنی آدھی کو مٹا دیا گیا ہے اور آدھی قبر ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا مائی صاحبہ وہاں تھی۔ اب خود آپ اس سے اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ آپ لگائیں، اس کی شان دیکھیں کہ ایک طرف جنگلی جنگل ہیں اور جنگل میں پھل اور میوے بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جدہ ریگستان اور پہاڑ اور ریگستان اور کالے پہاڑ۔ کیسے گزارا کیا ہوگا؟ بس اب یہ بات اللہ جانتا ہے اور پھر وہی جانتے ہیں۔ ایک اسباب کی دنیا ہوتی ہے، سبب، ہم سبب کی دنیا میں رہتے ہیں، اور ایک مسبب ہے، اس کا نام مسبب بھی ہے۔
مسبب اس کو کہتے ہیں جو اسباب بناتا ہے. دنیا کا ہر کام سبب کے ساتھ لگا ہوا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، چلنے کے لیے ٹانگیں چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، مرنے کے لیے بیماری چاہیے، ایکسیڈنٹ چاہیے، روزی کمانے کے لیے کوئی دکان وغیرہ یا کوئی کھیتی باڑی یا کچھ. یعنی یہ سبب کی دنیا ہے، اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. اور ایک مسبب ہے. مسبب اس کو کہتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آدمی مر جاتا ہے، احادیث سے کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مردہ، اس کو کون نہلا رہا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے، کون اس کو کفن پہنا رہا ہے وہ مردہ اس کو جانتا ہے، کون اس کو کندھا دے کر لے جا رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے، کون اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے. کیوں؟ وہ تو اندر لپٹا ہوا پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ اب سبب کی دنیا سے وہ نکل گیا، اسباب کی دنیا میں نہیں، اب مسبب کے پاس چلا گیا ہے. اور مسبب کے پاس کسی سبب کی ضرورت اب پیش نہیں آئے گی. ایک بزرگ حرم پاک میں کھڑے تھے اور ایک شخص زمزم کا پانی پی رہا تھا. اس بزرگ نے کہا کہ یہ سامنے جو آدمی پانی پی رہا ہے اس کو جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا. فرمایا کہ یہ شام کا ابدال ہے، شام کا ابدال ہے. یہ جو پانی پی رہا ہے یہ پانی پی کر اب یہ چلا جائے گا یہاں سے. 1 سال تک اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. 1 سال کے بعد پھر آئے گا اور زمزم کا پانی پیے گا اور پھر واپس چلا جائے گا. اس کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. حج کے قافلے پر کچھ لوگ جا رہے تھے، قافلے سے 2-3 آدمی بچھڑ گئے. پیدل راستہ تھا، ریگستان تھا، چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان تھا. پیاس سے برا حال ہو گیا، گرمی کی شدت، راستہ بھول گئے اور ریت کے پہاڑوں میں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پیاس سے مرنے لگے. حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب تم راستہ بھول جاؤ یا تمہارا کوئی جانور جنگل میں گم ہو جائے تو تم یہ آواز دیا کرو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو ہر علاقے میں رجال الغیب ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور تمہیں راستہ بھی مل جائے گا اور یہ اگر جانور بھاگ گیا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. انہوں نے وہی کیا. دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ سفید ریش، سفید کپڑے پہنے ہوئے آ رہا ہے اور ہاتھ بھی گیلے ہیں، منہ بھی گیلا ہے اور داڑھی میں پانی کے قطرے بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، خدا کے لیے ہمیں پانی پلا دو، ہم مر جائیں گے، ہم بالکل ختم ہیں. اس بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں یہاں کہیں پانی نظر آتا ہے؟ اس ریگستان میں پانی کہاں ہے؟ یہاں تو پانی نہیں ہے. کہنے لگے کیوں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر بھی پانی کے قطرے ہیں، آپ کی داڑھی میں بھی پانی کے قطرے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پانی یہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں تو سبب کی دنیا سے نکل چکا ہوں،
میں تو مسبب کے پاس ہوں، لیکن اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ کوئی سبب بنا دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اوپر سے پانی برسنے لگا، برسات ہونے لگی، کھڈا کھودا، وہاں پانی جمع ہو گیا، انہوں نے پانی پی لیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کیا آپ روزانہ وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تمہارے لیے تھا، میں ان چیزوں سے نکل چکا ہوں، مجھے اب ان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ مائی صاحبہ نے اتنا عرصہ کیسے